بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر ہم اللہ کے بجائے کسی اور کا احترام و اکرام کریں گے تو اس عمل سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک فطری اصول ہے کہ جس پر کوئی احسان کرتا ہے وہ بندہ اس کا غلام بن جاتا ہے اور اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے اور اس کی پسند کو بھی ترجیح دیتا ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے حقیقی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہر وقت مانیں، ترقی دینے کی کوشش کریں اور شکر کیا ہوتا ہے کہ انسان اس کا اقرار و ظاہر کرے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر دی ہوئی چیز پر الحمدللہ کہیں، مثلاً الحمدللہ اللہ نے مجھے آنکھوں کی نعمت سے نوازا ہے۔ بندوں کا شکر ادا کرنے سے مراد کہ وہ آپ کو کوئی چیز دے اور بدلے میں آپ اس کو جزاک اللہ کہیں، تاکہ اس کے ذریعے اس کی دی ہوئی نعمت کا اس کو بدلہ مل جائے۔ حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا رب کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو ہم نے ہر طور پر استعمال کرنا اور اس کا استعمال کر کے شکر کا اظہار کرنا۔ ناظرین، یہ بے حد خاص عمل ہے۔ جتنی بڑی آپ کو رقم چاہیے ہو کسی بھی دن آپ یہ عمل کر سکتے ہیں جب آپ کا دل مانے، جب آپ کو ضرورت ہو۔ آپ یہ 1 منٹ کا عمل کرنے کے بعد آپ لوگ خود معجزہ دیکھ لینا، اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھنا اور پھر مجھے بھی بتانا انشاءاللہ کہ ابھی تک سے آپ کو ایسی مدد ہوگی جو رقم آپ کو چاہیے اس سے کہیں زیادہ آپ کو ملے گی۔ میری بہنوں، عمل کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ سب سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھ لیں، کیونکہ درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور آپ بھی وہ فضیلت حاصل کر لیں۔ ثواب کے نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے جو اللہ پاک کے اسم مبارک ہیں، یا حی یا قیوم۔ دونوں کو ملا کر ایک لفظ بنے گا، یا حی یا قیوم۔ اس طرح پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ یا حی یا قیوم کے بعد بے شمار فائدے ہیں۔ یا حی یا قیوم کا وظیفہ کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ عزت و دولت عطا فرماتا ہے اور اس وظیفے کو کرنے والے کو جاب سلطان کے خوف سے نجات مل جاتی ہے اور پڑھنے والے کو سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کے یہ 2 نام اور روزانہ پڑھ لو، پھر ایسا معجزہ ہوگا جو چاہو گے وہی ملے گا انشاءاللہ۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو کہ 2 ناموں کا ایک مجموع ہے، اس کو اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ اکابرین کا کہنا ہے کہ کسی بھی دن جو بھی ان اعمال کو کر لے گا تو اللہ کے حکم سے جو بھی ان کے حاجات ہوں گی، جو بھی پریشانیاں ہوں گی، جو بھی اس کے معاملات ہوں گے، اللہ اس کے معاملات میں رہنمائی فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان ناموں کو پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ اکابرین کا کہنا ہے کہ اگر ان اعمال کو اس طرح سے پڑھ لیا جائے تو اس میں بے شمار فائدے ذکر کیے گئے ہیں، وہ آپ کو حاصل ہوں گے۔ تو ناظرین، اللہ کے جو نام یا حی یا قیوم آپ نے کسی کے دن فجر کی سنتوں کے بعد بیٹھ کر 100 مرتبہ اس کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ مزمل پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آخر میں آپ نے اتنا ہی درود پڑھنا جتنا آپ نے وظیفے شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ معاشی تنگی کے لیے سورۃ مزمل نماز فجر کے بعد 48 مرتبہ پڑھنے سے بھی تنگ دستی دور ہو جاتی ہے۔ دکھ درد سے نجات کے لیے 31 مرتبہ پڑھیں۔ اگر کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو 101 بار پڑھ لیں۔ لڑکے یا لڑکی کا رشتہ درکار ہو تو 3 تسبیحیں سورہ پاک کی پڑھیں۔ اگر کسی کی بیوی نافرمان ہو تو اس کے لیے 7 بار پڑھ کر کسی چیز پر دم کر کے اسے کھلا دیں۔ جسم درد کرتا ہو، کام کاج میں جی نہ لگتا ہو، 7 بار پڑھ کر خود پر دم کر لیں۔ بچہ نافرمان ہو، 3 بار کسی چیز پر دم کر کے کھلا دیں۔ امراض چشم کا علاج: اگر کوئی یہ امراض چشم میں مبتلا ہو اور اس کی بینائی کمزور ہو رہی ہو، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہو تو ایسی صورت میں 41 مرتبہ سورہ مبارکہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور آنکھوں پر لگائیں۔ جو باقی بچ جائے اس کو یقین و عقیدت کے ساتھ پی لو تو آپ تعالیٰ نے چاہا تو 7 دنوں کے اندر ہی رب تعالیٰ اپنے فضل و کرم کی بدولت اپنے اسم مبارک کی برکت سے شفا عطا فرمائیں گے، آنکھوں کی جملہ تکلیف دور فرما کر بینائی میں اضافہ فرما دیں گے۔ اس عمل کو معمول بنا لیجیے گا۔